ناظرین اکرام السلام علیکم. رحم ٹی وی نیو یارک کے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں ہوں طاہر خان. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے ایک ایپیسوڈ میں ہم امریکی سیاست کے داخلی امور پر بحث کرتے ہیں اور دوسرے پروگرام میں ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکی سیاست کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کو بھی زیر بحث لاتے ہیں. آج کے پروگرام میں صدر ٹرمپ کے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی حالیہ برطرفی کے بعد وائٹ ہاؤس میں روسی وزیر خارجہ اور روسی سفیر سے صدر ٹرمپ کی ملاقات، جیمز کومی کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کو بھیجے گئے مبینہ خط میں صدر ٹرمپ کی جانب سے جیمز کومی پر سابق مشیر سلامتی جنرل فلن کے خلاف تحقیقات کو روکنے کا کہنا، اور صدر ٹرمپ کے پہلے غیر ملکی دورے میں سعودی عرب کا انتخاب اور 7 مئی کو ہونے والے فرانس کے الیکشن کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس الیکشن میں اور گزشتہ سال امریکہ کے الیکشن میں کتنی حیرت انگیز مماثلت پائی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا یا کم از کم مغربی دنیا اور امریکہ کی نظر میں اس الیکشن پر مرکوز رہی ہیں. اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہے، ان پر بھی بات ہوگی. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس الیکشن میں یورپی یونین اور امریکہ کی اتنی گہری دلچسپی کی کیا وجہ ہے. فرانس کے موجودہ منتخب صدر ایمینوئل میکرون کا انتخاب مغربی دنیا اور امریکہ کے لیے کیا پیغام دیتا ہے. اس کے ساتھ اس الیکشن کے مغربی دنیا اور خاص کر اسلامی ممالک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کالم نگار سینئر سیاسی تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب. عتیق صاحب السلام علیکم اور پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ہم نے اس پروگرام میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اچانک FBI کے ڈائریکٹر کی برطرفی کے حوالے سے بات چیت کی تھی، اور ابھی وہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے تھم گیا تھا کہ ابھی حال ہی میں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں روسی وزیر خارجہ اور روسی سفیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران بات چیت کو اس وقت میڈیا نے موضوع سخن بنایا ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں اہم انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ہوا. میں جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ کیا صدر کے لیے یہ غیر قانونی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کے ساتھ یا غیر ملک کے حکمران کے ساتھ اس طرح کے انفارمیشن شیئرز کریں، اور کیا وجہ ہے کہ موجودہ میڈیا جو ہے اس ملاقات میں اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے. طاہر خان صاحب، پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ کیا امریکی صدر کسی فارن ڈکٹیٹری کو، کسی فارن لیڈر کو کلاسیفائڈ انفارمیشن دے سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا سیدھا سادہ اور آسان جواب یہ ہے کہ امریکی صدر کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں، آئین نے اسے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ کسی بھی کلاسیفائڈ انفارمیشن کو ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے. عام طور پر خفیہ معلومات جو ہیں وہ 10، 15 یا 20 سال کے بعد CIA اور پینٹاگون انہیں ریلیز کرتے ہیں، لیکن یہ امریکی صدر کی صوابدید ہے کہ وہ جب بھی چاہے وہ انہیں ڈی کلاسیفائی یا ریلیز کر سکتا ہے. اب چند دن پہلے وائٹ ہاؤس میں روس کے وزیر خارجہ سرجی لیوراو اور واشنگٹن میں روس کے پرانے سفیر سرجی کسلیاک، ان دونوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو بالکل اس سے آؤٹ کیا ہوا تھا. امریکی میڈیا کو اس ملاقات کی تصویر لینے کی بھی اجازت نہ تھی. جو تصاویر آپ نے امریکی اخبارات اور جو ویڈیو آپ نے امریکی ٹیلی ویژنز پر دیکھی ہے وہ ماسکو ٹیلی ویژن اور ماسکو کے اخبارات سے لی گئی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملاقات سے پہلے ہی صدر امریکہ اور امریکی میڈیا کا روس کے مسئلے پر ایک گہری کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے. اب اس میں الزام یہ لگایا گیا ہے صدر امریکہ پر کہ اس نے ایک ایسی انفارمیشن دی ہے ان دونوں ٹاپ روسی ڈپلومیٹس کو
کہ جو ایک بہت ہی مڈل ایسٹ کے ایک بہت ہی قریبی امریکی اتحادی نے CIA کو دی تھی، اور CIA نے وہ اپنی بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر ٹرمپ کو دی تھی. اب آج کے اخبارات سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ قریبی اتحادی جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس نے آئسس کے ایک پلاٹ کے بارے میں معلومات دی تھی کہ آئسس امریکہ کے بعض جگہ پر یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں بعض مقامات پر وہ حملہ کرنے کے جو منصوبے بنا رہا ہے، اس کے بارے میں اسرائیل نے معلومات دی تھی جو صدر ٹرمپ کے پاس تھیں. اب صدر ٹرمپ کے اوپر امریکی میڈیا نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے وہ معلومات دے دی ہیں روسی ڈپلومیٹس کو. یہ ان کا اختیار تو ہے کہ وہ بحیثیت صدر ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک امریکی اتحادی بھی شامل ہے. اب کیا وہ اتحادی آئندہ امریکہ پہ اعتبار کرے گا؟ کیا وہ اتحادی آئندہ امریکہ کو کوئی ایسی انفارمیشن دے گا؟ کیونکہ اس کا اپنا سورس جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. تو اس اتحادی یعنی اسرائیل میں بھی کافی اس بات پہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر دی گئی ہے. لیکن اب اس میں متنازع بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل میک ماسٹر، جو کہ ایک نہایت کریڈیبل شخصیت ہیں اور جنہیں تمام سفارتی اور سیاسی حلقوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ whatever the president said was appropriate, there was nothing wrong with it. تو جنرل میک ماسٹر نے یہ کہہ کہ اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میڈیا اس بات کو نہیں مانتا. دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکی میڈیا خواہ خواہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رہا ہے، اور ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں دی گئی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ امریکی صدر نے اپنی انٹیلیجنس کو کمپرومائز کیا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ صدر امریکہ اور امریکی میڈیا کی ایک پرانی کشمکش جو چلی آ رہی ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. یہ تو اب غالباً جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کسی حد تک جسٹیفائی کر جائے گا، لیکن گزشتہ دنوں جب جیمز کومی کے برطرف کیے جانے کے بعد ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی. کانگریس کی جو نگران کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے FBI سے اس تمام گفتگو کا ریکارڈ مانگا کہ جو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی اور FBI کے درمیان ہوئی. اس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جیمز کومی ہے ان کو صدر ٹرمپ نے فروری کے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ جو آپ تحقیقات کر رہے ہیں سابق سلامتی مشیر مائیکل فلن کے حوالے سے، تو اگر میں اپنی زبان میں ہم یہ کہیں کہ ذرا اس پر ہاتھ ہولا رکھیں، یہ کہا گیا. تو اس وقت اس معاملے کو امریکی میڈیا جو ہے وہ بڑے زور و شور سے اس پر بحث جاری ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو واٹر گیٹ اسکینڈل سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور بہت ہی سینئر سینیٹر جو ہے جیمز میکین، اس نے تو اس کو واٹر گیٹ اسکینڈل سے بھی زیادہ بھاری قرار دیا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ صدر ٹرمپ کا جیمز کومی کو یہ کہنا کہ why don't you let him go، اس کے الفاظ یہ تھے کہ why don't you let him go، اگرچہ کہ وائٹ ہاؤس اسے ڈینائی کر رہا ہے. اور جیمز کومی نے کی یہ گفتگو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ہوئی، اور اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مائک پینس وائس پریزیڈنٹ مائک پینس سے کہا کہ آپ ذرا باہر چلے جائیں کمرے سے، میں ان سے کچھ بات کرتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ وائی ڈونٹ یو لیٹ فلن گو. تو وہاں سے آنے کے بعد جیمز کومی نے اپنے میموز لکھے، اپنی یادداشتیں لکھی. تو یہ ان کی ایک یادداشت کا ایک صفحہ جو ہے وہ ڈسکلوز ہوا ہے کہ صدر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ تم اس تفتیش کو چھوڑ دو. اب یہ بات اس لیے بڑی خطرناک ہے کہ امریکی میڈیا نے اسے یہ رنگ دیا ہے کہ یہ obstruction of justice ہے، کہ یہ انصاف کے حصول میں یا انصاف کی کارفرمائی میں رخنہ اندازی ہے. اور اگر صدر امریکہ اور obstruction of justice جو شخص بھی کرتا ہے وہ ایک بڑی سزا کا مستحق ہوتا ہے. اور لہٰذا امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے
کہ پہلے تو یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے کہی ہے تو، اور اگر جیمز کومی یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ obstruction آف جسٹس ہے، اور obstruction آف جسٹس جو ہے وہ ایک امپیچبل کرائم ہے. اس کے اوپر جو ہے امپیچمنٹ کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اب سینیٹر ڈیان فائنسٹائن جو ہے اس نے اگلے ہفتے سینٹ کی ایک کمیٹی، انٹیلیجنس کمیٹی میں جیمز کومی کو بلایا ہے. ان کے اوپر جرح ہوگی، وہ سبپینا ہوں گے، اور اس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ کے الفاظ میں مائیکل فلن کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ایک بہت بڑا طوفان ہوگا. اس کے بعد بال ریپبلکن پارٹی کے کورٹ میں ہوگی کہ وہ اسے ایک امپیچبل کرائم قرار دیتے ہیں یا نہیں. لیکن صدر ٹرمپ کی صدارت جو ہے وہ اس وقت ایک بڑے نازک موڑ پہ آ کے کھڑی ہو چکی ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن بریک میں آنے کے بعد ہم اس بات پر اس کو بڑھائیں گے کہ یہ امپیچبل ہے. ایسے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ماحول بنایا جا رہا ہے. بالکل جی. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.